میری ماں ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہا ہے، یہ دیکھیں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا سنو کائنات والو، النبی یہ جو الف لام ہے یہ خاص کرتا ہے. اگر کہیں گے نا نبی تو مراد عیسیٰ، نبی موسیٰ، نبی یحییٰ، نبی زکریا. جب ہم کہیں گے نا ان نبی، یہاں سے محمد مصطفیٰ مراد ہے. یہ الف لام عام کو خاص کرتا ہے. فرمایا ان نبی اولا بالمؤمنین، فرمایا سنو میرا مصطفیٰ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے. نہیں، جو سنی آیا ہے اونچا کہے سبحان اللہ. قبلہ مصطفیٰ تمہارے قریب ہیں اسی لیے تو درود پڑھتے ہیں. مصطفیٰ قبلہ ہمارے قریب ہے اسی لیے دکھ سکھ حضور سے شیئر کرتے ہیں. جو حضور کا غلام آیا ہے پھر کہے ذرا آپ نے بولنا ہے تو میں نے قرآن کی تفہیم اور تشریح پیش کرنی ہے. فرمایا مصطفیٰ مومنوں کی، بالمؤمنین سب کے نہیں، مومنوں کی. یہ مطلب جڑا کہے مصطفیٰ ہے نہیں وہ مومن ہے، جڑا کہ ہے ہی نہیں اس کے اندر شک ہے. جو سنی بیٹھا اونچا کہے، کیونکہ سنی حاضر و ناظر کے قائل ہیں. وہ مومن ہوتا ہے جو حضور کو اپنی جان کے قریب سمجھے. اچھا، یہ اولا کے معنی میں اگر یہ دیکھا جائے قریب بھی ہے، مالک بھی ہے. اولا النبی اولا، مصطفیٰ ہمارے مالک و مختار بھی ہیں، ہمارے حضور. اچھا ایک اور معنی لے لیتے ہیں، حضور زیادہ حق رکھتے ہیں. ہم اپنی جان پہ حق اتنا نہیں رکھتے بلکہ مصطفیٰ ہماری جان پہ زیادہ حقدار ہے. اے بولو حضور کا جو غلام ہے. فرمایا النبی اولا، میں رکوں گا نہیں، رکا تو میرا موضوع رہ جائے گا. بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا مومنوں کی جانوں سے زیادہ میرا یار تمہارے قریب ہے نا. نہیں میں نہیں سمجھا سکا، میں دوبارہ پڑھتا ہوں نا. مولا تیری ذات، فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں بندے کی شارک سے زیادہ قریب ہوں مولا مومنوں کے. فرمایا نہیں ہر بندے کے مولا، کافروں کے بھی. فرمایا ہاں نا، منافقوں کے ہاں نا، ہر کے قریب میں ہوں. کیوں مولا؟ فرمایا میں سانجا ہوں نا، پر میرا یار ہے سب کے لیے نہیں، مومنوں کے لیے. یعنی بندہ مومن ہوئے، اندروں پاک ہوئے، پھر میں اپنے یار کا قرب دیتا ہوں. میں خدا ہوں، میں سب کا سانجا ہوں. میرا یار اس کے قریب ہے جس کے دل میں ایمان ہے. جو مومن آیا بیٹھا اونچا کہے سبحان اللہ. اب مزے والی بات سنو، یار بھی مومنوں کے لیے. یہ جملہ بڑا ہی پیارا تھا، آپ نے نہیں بولنا تو میں رہنے دیتا ہوں، چھوڑ دوں گا. اگر بولیں گے تو میں سناتا ہوں. یار بھی مومنوں کے لیے، رمضان بھی مومنوں کے لیے. ہائے 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 ہائے. کوئی کسی کے لیے حضرت جی بھوکا نہیں رہتا. یار یاراں واسطے نہیں کھاندے آندے نے، وہ آئے گا تے کھاواں گے. بولو تے صحیح. تے اسی بھی آنے ہیں جدوں آواز آئے گی نا، بولو جنوں سمجھ آؤندی ہے بھائی. تو فرمایا آگے آگے چل رہا ہوں میں، رک نہیں رہا. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا وَأَزْوَاجُهُ، جو مصطفیٰ کی ازواج ہے نا، امہاتہم، یہ مومنوں کی مائیں ہیں. مومنوں کی، اونچا بولنا پڑے گا، مومنوں کی. آؤ اب اس ماں کا ذکر کریں جس پہ مصطفیٰ کو بڑا ہی ناز تھا. نہیں تسی بولے مصطفیٰ نے دور سیدہ طیبہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، یعنی اماں خدیجہ کے ہوتے ہوئے نبی پاک نے دوسری شادی نہیں کی جب تک سیدہ خدیجہ حیات رہیں. واحد حضور کے یعنی آپ کے عقد میں سیدہ خدیجہ رہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جب نکاح دو ہوتے ہیں نا تو محبت بانٹ دی جاتی ہے، دل میں اس کا بھی خیال ہوتا ہے
اس کا بھی ہوتا ہے انہیں کھادا کھانا کہ نہیں، وہ بھوکی تے نہیں، او دے عید دے کپڑے آئے نے کہ نہیں، او دے بھی آئے نے کی، یہ اندر بندہ تھوڑا بٹ جاتا ہے۔ وہ خاتون ہے خدیجہ جو عقد میں مصطفیٰ کے آئے، مصطفیٰ کو برداشت نہیں کہ بٹ جائے، مصطفیٰ کے دل پہ جو راج کرتی ہے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ مزہ آیا خدیجہ پاک کی شان سن؟ جتنا آیا اتنا اونچا کہو سبحان اللہ۔ دکھ لگا جو بندے چپ ہیں، مجھے دیکھو سارے، علی جی آقا، جب تک زہرا حیات ہے نا علی تم دوسرا نکاح نہیں کرو گے۔ اب زہرا کون ہے؟ خدیجہ کی لاڈلی بیٹی کو زہرا کہتے ہیں۔ نہیں آپ نے مول نہیں پایا۔ اوے جنیوں، جس کے بطن سے قیامت تک آنے والی سادات کی نسل چل رہی ہے اس اماں جی کو خدیجہ کہتے ہیں۔ زہرا کی اماں کو خدیجہ، میں بولوں حسن کی نانی کو خدیجہ۔ اب میں دیکھتا ہوں کون چپ ہے۔ حسین کی نانی کا ذکر ہو رہا ہے، بڑا خوش ہو کے ذکر کرنا۔ کل یوم وصال ہے، 10 روزہ یعنی 10واں روزہ یوم وصال ہے، تو بڑی نسبت اللہ نے دی ہے نا۔ 9واں روزہ جمعہ آ گیا، 10ویں روزے سیدہ خدیجہ کا وصال ہے۔ آؤ اماں خدیجہ کی بات کریں۔ یہ وہ محبوبہ بیوی ہیں، یہ وہ وفادار بیوی ہیں، اور اپنے دور کی سچی خاتون ہے۔ مجھے دیکھ سارے، دور جاہلیت تھا، کون سا دور تھا؟ میری پوری ذمہ داری ہے ابن حشام کو پڑھیں اور ابن کثیر کو پڑھ لیں، دیگر بے شک آپ کیا نام ہے کوئی بھی مورخ اٹھائیں، آپ اپنی مرضی کا اٹھائیں، سب نے لکھا کہ وہ دور تھا کفر کا زور تھا اور بے حیائی اریانی سمندر کی طرح بپر رہی تھی، یعنی ننگی عورتیں چلتی تھیں، طواف کے لیے نکلتی تھیں، مکے میں نکلتی تھیں، بے حیائی عام تھی، لونڈیوں کا اور عورتوں کا بازار لگتا تھا، یعنی بے حیائی اور کفر اور شرک اور بت پرستی عام تھی۔ ابو جہل ابو لہب کا دور تھا۔ اس دور میں سارا مکہ جس گھر کو طاہرہ کہتا، وہ طاہرہ کا لقب پانے والی یہی خدیجہ الکبریٰ ہے۔ ذمہ داری ہے میری۔ خدیجہ وہ ہے جسے کفار بھی، مکے کے سردار بھی، مکے کا ہر وہ شخص جو خود مبتلا گناہ تھا، لیکن جب اس گھر کی طرف نظر اٹھتی تو نظریں جھکا کے کہتے یہ گھر طاہرہ بی بی کا ہے، جسے لوگ طاہرہ کے لقب سے جانتے۔ اب مجھے دیکھنا سارے، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، 40 سال کی عمر میں اعلان فرمایا، لیکن یہ نہ سوچنا آپ نبی 40 سال بعد ہوئے، نا، یہ بالکل گمراہ عقیدہ ہے، ناقص ہے۔ حضور تب نبی تھے جب ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی میں ابھی کشم تھے۔ حضور فرماتے ہیں میں تو تب بھی نبی تھا۔ حضور سے پوچھا حضور آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا جب کچھ نہ تھا میں اپنے رب کے ہاں تب بھی نبی تھا۔ یہ عقیدے کو ٹچ کرنا میری ذمہ داری ہے نا۔ اب مجھے دیکھنا، اب یہ وہ خدیجہ الکبریٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں ناز کرتے، فخر کرتے، ابھی اعلان نہیں کیا تو لوگ کہتے مصطفیٰ انت صادقن و انت امین، مصطفیٰ جیسے سچا کوئی نہیں، مصطفیٰ جیسے امین کوئی نہیں۔ صادق اور امین کے چرچے تھے مصطفیٰ کے، بی بی سیدہ خدیجہ کے طاہرہ کے چرچے تھے۔ اب یہ دو ہستیاں مکے کے سردار نکاح کا پیغام بھیجتے، سیدہ خدیجہ انکار کرتی، فرماتی نہیں میں نہیں کروں گی نکاح۔ بڑے بڑے امراء نکاح کا پیغام بھیجتے، سیدہ انکار کرتی، کسی انتظار میں تھیں۔ اب علماء حق لکھتے ہیں کہ ایک دن خواب میں دیکھا کہ گود میں چاند آ گیا، جا کے ورقہ بن نوفل سے پوچھا تو انہوں نے بتایا اے بی بی پاک ان قریب کوئی نبیوں کا امام ہے جس کے عقد میں اللہ آپ کو رکھے گا، نبیوں کا امام آنے والا ہے، خاتم النبیین آنے والا ہے۔ ادھر سے حضور کے چرچے شروع ہوئے، ادھر سے جناب خدیجہ کا بزنس انکریز کر گیا، اتنا زیادہ ہو گیا کہ سینکڑوں میں غلام تھے۔ اب سمجھ نہیں آ رہی تھی مینج کیسے ہوگا، تو میسرہ کو بلایا، فرمایا آپ کو تو پتا ہے میں با پردہ ہوں،
میں باہر نہیں جاتی، لیکن بزنس بڑھ چکا ہے۔ آج کے دور میں کتنی بد نصیبی ہے کہ ہم نے عورتوں کو آگے کر کے بزنس کو بڑھانے کی سوچی ہوئی ہے، کبھی نہیں بڑھے گا۔ یہ جتنی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے، عورت کو آگے کرتے ہیں، بیٹیوں کو سامنے کرتے ہیں، بیٹیوں کو پریزنٹ کر کے تم روٹی کمانا چاہتے ہو، ایسی روٹی میں برکت نہیں آئے گی، اللہ کا فضل نہیں آئے گا۔ فضل کس میں ہے؟ بیٹی کو باپردہ رہنے دو، بیٹی کام کرے، میں منع نہیں کر رہا، اسلام نے بزنس کی اجازت دی ہے، لیکن باپردہ کام جس میں شریعت پہ حرف نہ آئے، جس میں عزت پہ حرف نہ آئے، بیٹی وہ کام کرے، اسلام اجازت دیتا ہے۔ سیدہ خدیجہ کا بزنس انکریز ہوا۔ آپ نے ہمیں کوئی ایسا مینیجر ہو جو سچا بھی ہو، نیک بھی ہو، ایماندار بھی ہو؟ میسرہ نے کہا سچا تو وہ ہے جسے غیر بھی سچا بھی کہتے ہیں، امین بھی کہتے ہیں۔ آپ نے جس کی تعریفی کرے، میں اس کی بات نہیں کرتا، میں خدیجہ اس ہستی کو لاؤں گا جس کو دیکھ کے زمانہ کہتا ہے اس جیسا نہ سونا ہے نہ سچا ہے۔ جس کو سمجھ آئی میں کس کی بات کر رہا ہوں، وہ چپ کیسے رہ سکتا ہے یہاں پہ؟ تو جا کے حضور کی بارگاہ میں کہا، حضرت ابو طالب سے ملے، یہ حضور کے چچا ہیں، علی کے بابا ہیں۔ نہیں، علی کے بابا کا نہیں پتہ، چپ رہو، جسے پتہ اونچا کہے سبحان اللہ۔ حضرت ابو طالب ہے، جا کے بات کی کہ وہ جناب خدیجہ نے بھیجا ہے۔ اب ضرورت بھی تھی، قحط بھی تھا، کہا یا رسول اللہ آپ جائیں گے تجارت کے لیے؟ فرمایا چاچا کیوں نہیں جاؤں گا، بولو مصطفیٰ چلے۔ آپ رک گئے، آپ چپ کر گئے، مصطفیٰ چلے۔ حضور جیسے ہی چلے، اب آواز آ رہی تھی کہ وہ مینیجر آ رہے ہیں جو مینج کریں گے سارے معاملات کو، یعنی ملازم کے لیے، ملازمت کے لیے، بزنس کو انکریز کرنے کے لیے ملک شام تجارت کی غرض سے حضور آ رہے ہیں، اور ساتھ پارٹنرشپ ہو جائے گی یا حضور سیلری پہ ہوں گے، یہ الگ معاملات ہیں۔ فرمایا جیسے ہی خدیجۃ الکبریٰ کی دہلیز میں مصطفیٰ آئے، صدقے جاواں سیدہ خدیجہ جدے بوئے محمد چل کے آئے۔ تو اسا نام ہی بولو، بڑی شان خدیجہ کی جس کے دروازے پہ آمینہ کا لال خود جا رہا ہے۔ سیدہ خدیجہ کے دروازے پہ جب حضور کی آمد ہوئی، پردے میں تھی خدیجہ، یوں نظر پڑی، اٹھ کے کھڑی ہو گئی، ساتھ نفیسہ تھی، کہنے لگی حضور خیر ہے؟ آپ اٹھ کھڑی ہوئی، ہمیں دیکھو کون آیا؟ کہا یہ تو محمد آ گئے۔ آپ نہیں بولے، مجھے دکھ لگا ہے۔ خدیجہ سے کہا یہ تو محمد آ گئے، وہی جن کو بلایا گیا ہے ملک شام مال لے کے جانا ہے، ہمیں ان کو دے دو ساری چابیاں، یہ جانے مال جانے۔ نفیسہ نے کہا انٹرویو نہیں کرنا، انٹرویو نہیں کرنا، انہیں ابھی تو رکھنا ہے۔ ہمیں خاموش، انٹرویو نہیں یہاں پہ ہوتے، یہ جو آ گئے ہیں دیکھو مکھ چن بدر شاشانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اک مستانی، مخمور عقین مدبریاں، اس صورت نو میں جانا کا۔ آپ چپ رہ گئے، مجھے دکھ لگا، میں بھی روزے میں ہوں، اونچا بولنا پڑے گا میرے ساتھ، اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کہ جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان، جس شان تو شانہ۔ جیسے ہی حضور چابیاں لے کے، مال لے کے، اونٹ لے کے حضور تو روانہ ہوئے، اب یہ نفیسہ خادمہ تھی نا، کہنے لگی اگے بھی بڑے ملازم ہوندے رہے نے، مینیجر ہوندے رہے نے، یہاں پہ کیا ہو گیا؟ خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں جب تک آئے نہیں تھا مجھے یہی پتا تھا کوئی ملازم آ رہا ہے، جیسے ہی دہلیز میں قدم رکھا مجھے یہ لگا یہ مالک ہے، زمانہ ان کا نوکر ہے، ساری خدائی کا یہ تو مالک نظر آ رہا تھا۔ خدیجہ کے دل میں حضور کی محبت، وہ خواب یاد ہے نا، خواب آپ کو، وہ چاند کا آنا، اب مصطفیٰ کی وہ تعریفیں جو تورات، زبور، انجیل، دیگر صحائف میں تھی، خدیجہ جانتی تھی، علمی گرانہ تھا سیدہ خدیجہ کا، وہ ساری صفتیں سامنے آ گئیں۔ اب یہ خیال تھا سفر میں کیا ہوتا ہے، میسرہ کو بلا کے کہا خیال کریں کیسے بولتے ہیں، کیسے تولتے ہیں، کیسے بیچتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، کیا کرتے ہیں، بتانا ضرور ہے تُنے، غور کرنا ہے تُنے۔ میسرہ نے کہا ایسے ہی ہوگا، میں تو آپ کا خادم ہوں۔ اب حضور چلتے ہیں، سفر ہوتا ہے،
سرکار واپس تشریف لاتے ہیں، خدیجہ میسرہ کو بلاتی ہیں، سارا مال حضور واپس رکھتے ہیں. مجھے دیکھنا کئی گنا پرافٹ ہوا. نہیں یار میرے آقا نو پرافٹ ہویا تو چپ بیٹھا ہے. تینوں پرافٹ ہوئے تو راضی ہوئے. مصطفیٰ کو پرافٹ ہوا. ایک گنا نہیں کئی گنا. سمجھ نہیں آ رہی کہ کتنے گنا ہے. وہ بس رکھتے جا رہے ہیں. مال محمد لین تے مکدے ہی نہیں. جیڑا محمد دے در دا کھاندا اچھا کہے سبحان اللہ. بڑے شاہ جی حضرت خواجہ پیر مظہر فرید شاہ جی آپ فرمایا کرتے تھے نہ مال اولاد دا صدقہ نہ کاروبار دا صدقہ اسی تے کھانے آ یارو خدا دے یار دا صدقہ. جو نبی کے در کا کھاتا پھر کہے سبحان اللہ. ویسے بھی نبی فرماتے ہیں اللہ یوتی وانا قاسم. لوگوں زمانے والوں اللہ مصطفیٰ کو عطا کرتا ہے، زمانے میں محمد تقسیم کرتے. تھک تو نہیں گئے آپ؟ آگے بات چلے اگر جاگ رہے ہو. آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اما خدیجۃ الکبریٰ، سیدہ خدیجہ کی باتیں کر رہے ہیں. مجھے دیکھو سارے جب یہ میسرہ کو بٹھا کے نا سیدہ خدیجہ پردے میں پوچھتی ہیں نفیسہ پوچھ میسرہ سے سفر کیسا ہوا. نہیں بولوں گا آگے سفر کیسا ہوا. اب بولوں گا، اب میں بتاؤں گا کیسا ہوا. میسرہ کہنے لگا کیا پوچھتے ہو سفر کا. مصطفیٰ یوں چلتے تھے، گرمی کی وجہ سے کچھ قافلے آگے دوڑ لگا کے نکلتے. گرمی اتنی ہوتی جب وہ پیچھے ہمیں دیکھتے تو محمد کے اوپر بادل سایہ کرتا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی. آگے والے مجبور ہوتے پیچھے چلو، پیچھے ماحول پیارا جی. یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے گوارا نہیں ہے میرے یار سے آگے کوئی جائے. میں نے ماحول محمد کے ساتھ پیارا بنا دیا. زمانہ پیچھے محمد آگے، زمانہ پیچھے. ہائے 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 ہائے. اور جو آج بھی مصطفیٰ کے پیچھے چلے گا وہ فلاح پائے گا، وہی کامیاب ہوگا. اور جنہیں محمد نو کنڈ کر چھڑی کدی کامیاب نہیں ہو سکتا. اوہ یار نو کانڈ نہیں کری دی قبلہ. اللہ قرآن نے بھی فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. مصطفیٰ تو اونچی آواز نہ کرو، میرا یار ہے، میرا یار ہے. فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. محمد چلن تے اگے نہیں چلنا، یار دے اگے نہیں چلنا. نہیں بندے بولے یار دے اگے. زمانہ پیچھے مصطفیٰ آگے. سبحان اللہ. ٹھنڈا نہیں چلوں گا، زمانہ پیچھے محمد آگے. ایسے میرے ساتھ سبحان اللہ رکھے. مصطفیٰ آگے تو سفر کی کوئی بات سنا. اس نے کہا میں کیا سناؤں. مصطفیٰ درخت کے قریب جا کے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے. لوگوں کے پسینے سے بو آتی ہے، محمد کے پسینے سے خوشبو آتی ہے. لوگوں کے اندر وہ سفر کے پسینے سے بدبوئیں آ رہی تھی، لیکن جب حضور درخت کے نیچے بیٹھ جاتے یوں پسینے کو یوں بھی کرتے نا، خوشبو ہی خوشبو. یا اللہ جڑا بولے ہو دی قبر چ بھی خوشبو ہے. جڑا چپ ہے انہوں میں دعا نہیں دے رہا. محمد دا نوکر کہے سبحان اللہ ذرا. ہاں دعا میں ویسے تو سب کو دوں گا لیکن بولنے والے پہ میں خوش ہوتا ہوں. میرے ساتھ سبق پڑھ رہا ہے تاکہ وہ بھی ذاکرین میں حضور کے نعت خانوں میں شمار ہو جائے. مجھے دیکھیں سارے کہنے لگا کوئی اور بات. کہنے لگا درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، اچانک ایک راہب عالم ہاتھ میں کتاب ہے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. میں نے دیکھا یہ کدھر آ رہا ہے. مجمع سارا ہے لیکن وہ سارے مجمع کو چیر کے نا محمد مصطفیٰ کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے انتا محمد انتا محمد. تو سا نام بولو تامی انتا محمد. میسرہ نے کہا پیچھے ہو یہ ہمارے سینئر مینیجر ہیں، یہ ہمارے امیر ہیں قافلے کے، کیا کہتا ہے تو؟ اس نے کہا تمہیں مبارک ہو، یہ وہی ہیں جن کا ذکر تورات میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. ان کی نشانیاں بیان ہو چکی ہیں، بس انہوں نے ابھی اعلان کر دینا ہے یہ وہی نبی ہے جو آخر الزمان نبی بن کے آیا. ان کا نام محمد ہے، محمد ہے، محمد ہے. حضرت خدیجہ اب رو رہی ہیں، ساتھ محمد کی نعتیں سن رہی ہیں.
یہ جو نعت سنتے ہوئے آنکھوں میں آنسو ہے، یہ خدیجۃ الکبریٰ کی سنت ہے۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کوئی آگے بات بتا نا۔ اللہ اکبر، سودے میں کیا ہوا تھا، کس طرح بکا تھا؟ کہنے لگا بکنا کیا تھا، جب ہم پہنچے تو لیٹ ہو چکے تھے، لوگ واپس جا رہے تھے، تو مجھے حضور نے فرمایا اونٹ بٹھا میسرا، میں نے اونٹ بٹھائے۔ فرماتے ہیں گٹھڑیاں کھول میسرا، میں نے یوں مصطفیٰ کو دیکھ کے کہا یا محمد، منڈی تو بند ہو چکی ہے، لوگ گھروں میں جا رہے ہیں، یہ مال کیوں کھولنے، صبح کھول لیں گے۔ آپ فرماتے ہیں خاموش ہو، تو ایک دفعہ کھول تو یہ کہہ مکے سے محمد آئے ہیں۔ آپ جو چپ رہ گئے ہیں میں دوبارہ کہتا ہوں، آپ کو چانس دیتا ہوں، میسرا جی یا محمد۔ فرماتے ہیں یہ کھول، گٹھڑیاں کھول، زمانے کو بتا، آواز دے، ایک دفعہ آواز دے کہ مکے سے مال لے کے محمد پاک خود آئے ہیں۔ جیسے ہی میسرہ کہتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ سے، اے سیدہ خدیجہ، جیسے ہی میں نے گٹھڑیاں کھولی، محمد کے کہنے پہ منڈی باندھے لوگ کی جان دینے پہ میں آواز دیتی جانے والوں منڈی کھل چکی ہے، محمد آ گئے ہیں۔ میں ویکھیا لوگ کی جان دے ہوئے واپس مڑے نے، مال نہیں ویندے لوگ کی محمد ویندے نے پہ، لوگ نام سن کے آئے، زمانہ کٹھا ہو کے یہی بات کرتا رہا کہ یہ کون ہے جو مکے سے آئے۔ میسرہ کہتا محمد ہے، محمد ہے، محمد ہے۔ اب زمانے والوں نے کہا ایسا نام منڈی میں پہلے کسی کا نہیں سنا، کبھی کوئی تاجر محمد نام کا نہیں آیا، یہ کون ہے؟ میسرہ کہتا ہے یہ انجدہ آیا کوئی نہیں زمانے میں، اللہ نے انجدہ بنایا بھی کوئی نہیں۔ بولو ذرا جسے سمجھ آ رہی ہے سینے کا زور لگا کو سبحان اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، حضور دے دندان مبارک، یاسین دا چہرہ، ودہا دا مکڑا، واللیل دیاں زلفاں، لوگ کی کھجوراں چک دینے نالے چکی جا، محمد ویکھی جا، سودا کر دئی کوئی۔ میسرہ پوچھتا ہے یہ کون سی ڈالنی ہے؟ لوگ کہتے ہیں چھڈ جیڑیاں بھی نے، یار لے کے آیا نا، یار لے کے آیا نا، تو سنبھل نہیں پایا۔ وہ زمانے والوں نے محمد کو پہلی دفعہ دیکھا، میرے حضور کا چہرہ چمک رہا تھا، اور لجپالوں کا چہرہ دمک رہا تھا، اور نور کی لاٹیں نکل رہی۔ دعا کرنا، پہلی دفعہ کاروبار پہ جا رہا ہوں، دعا کرنا نہیں تسی بولے اللہ کرے تواڈے پتر وڈے وڈے کاروبار کرن، بزنس کرن، جنہوں چاہیے دے آمین کہہ لوے۔ کئی بندے چوپنے سانو کتھے لبنے نے، اور لب جانے نے جدو دی نظر ہونی ہے، جڑا نبی پاک دی نظر چاہنا چاہتا اچھا کبے سبحان اللہ۔ میں دعا دین لگا ماہ رمضان بہت بڑی دعا دین لگا، اگر بول پو گے تو یا اللہ کدی کسی دا محتاج زمانے چ نہ کری۔ اچھا بولو جنہیں نہیں ہونا اچھا کبے میرے نال ذرا ایک باری دومیاں چو کسی نے دو لاکھ کہو سبحان اللہ۔ صدقے جاوا آمینہ دلال تیری عظمت اور شان تو۔ مصطفیٰ نے یوں تجارت کا سفر مکمل کیا، واپسی حضور کی ہوئی، میسرہ تعریفیں کرتا گیا، لجپال کی باتیں کرتا گیا، خدیجہ روتی گئیں، بلا کے فرماتی ہیں نفیسہ جی چھیتی جا، قبیلہ بنو ہاشم پہنچ جا، وڈے شامہ دے کار پہنچ جا، شاہ جا کے کہیں مکے دی سردار نہیں بلکہ محمد دی کنیز دا پیغام ہے، اگر مصطفیٰ چاند تے میرے نال نکاح کر سکتے نے۔ خدیجۃ الکبریٰ صدقے جاواں تیرے جوڑیاں تو مصطفیٰ تک پیغام پہنچیا، نفیسہ پیغام دیتا، حضور آرام نال بیٹھے رہے، جدو بیٹھے رہے تے نفیسہ آندھی تو انو یہ پیغام اچھا نہیں لگا۔ حضور فرماتے ہیں بڑا اچھا پیغام لے کے آئی ہیں آپ، عرض کرنے لگی نفیسہ یہ پیغام کسی سردار کو ملتا وہ تو اچھل پڑتا، آپ تو یوں مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اچھا نہیں لگا پیغام؟ فرمایا نیک خاتون ہے، طاہرہ ہے،
پاک ہے, سب صفتیں رکھتی ہے, لیکن میں کیسے ہاں کروں جب تک میرے چاچا حضرت ابو طالب نہ آ جائیں. ناراض تو نہیں ہو گئے کدھر؟ کئی مولوی ناراض بھی ہو جاتے ہیں نا, یہ نام سنتے ہی ناراض ہو جاتے ہیں. علی کے بابا سے محبت کرو, ادب کرو, حیا کرو. یہ وہ ہیں جنہوں نے 6 سال کی عمر میں حضور کی کفالت کی ہے اور اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہے. حضرت ابو طالب تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے میرا جی, میرا جی کھانا نہیں سن کھاندے جنہیں تک ویڑے پیر محمد نہیں سن پاندے. توجہ ہے جی, جاگ رہے ہو؟ اللہ اکبر. حضرت ابو طالب تشریف لے آئے. آپ نے خیر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا سونا, آخیا چاچا یہ پیغام آیا, میں دیر ہی نہ کر. بس وہ چاند جو گود میں آیا, وہ خواب تھی جو سیدہ خدیجہ کو آئی. ادھر سے نبی پاک کی بارات تیار ہوئی. اچھا بارات پہ جو چپ ہے پتہ نہیں ان کا کوئی پروگرام نہیں ہے بارات کا اپنی کا کوئی ہے جی. حضور کی بارات پہ جو راضی ہے کہے سبحان اللہ. میں دیکھتا ہوں کون بولتا ہے کون چپ رہا. حضور دولہا بنے. حضور کی عمر کتنی تھی پتہ ہے آپ کو؟ 25 ایئرز, 25 سال کا جنا حضور کی ذات, خوبصورت گبرو جوان میرا سونا, آقا رج کے سونا, انج دا سونا کہ او دے ورگا سونا کوئی بھی نہیں. آہا اللہ اکبر. میرا جی جب حضور کی بارات چلی, خدیجہ کے ویڑے پہنچی تو نکاح کا وقت آیا تو فرمایا چاچا آپ آگے آئے نا, جس کا نکاح حضرت ابو طالب پڑھائے. لیکن وہ جو باہر والے ہیں ناراض ہیں تو چپ ہیں, نکاح پہ چپ نہیں رہتے. جو نکاح مصطفیٰ پہ راضی ہے وہ اونچا کہے سبحان اللہ. سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور نبی معظم کا نکاح پوری ذمہ داری ہے میری, یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی, وہ حضرت ابو طالب نے پڑھایا جی, آپ نے نہیں, بیگانوں نے بھی یہ لکھا, مورخین نے لکھا. ابن ہشام کو پڑھے نہ جا کے, تو سب لکھتے ہیں حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا, مصطفیٰ کا نکاح ہوا, اللہ کی مرضی سے ہوا. اگر اللہ کی مرضی سیدہ خدیجہ سے ہے تو پڑھانے والا کون ہے یہ بھی اللہ کی مرضی ہے. بولو جسے سمجھ آئی ہے جی. نکاح ہو گیا, اللہ اکبر. اب یہ 25 اور 15 کتنے ہوتے ہیں؟ 40 سال. 15 سال کے بعد حضور نے جب اعلان کیا, اب مجھے دیکھنا سارے, یہ وہ ہیں کہ لاجپال آقا آپ کے دور اقدس میں سب سے امیر خاتون سیدہ خدیجہ تھیں اپنے دور کی. کئی ملازم کبھی یہ آنے نا کک پن کے نہیں سی ویکھیا سوائے اللہ کی عبادت کے. آپ اللہ کی عبادت میں رہتی, ہر وقت غلام, آگے پیچھے غلام, عورتیں غلام, مرد غلام. جب حضور کے نکاح میں آئیں, لوگوں نے کہا مال خدیجہ کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بیٹھے ہیں, مال ویسے خدیجہ کا. جب یہ کافروں نے کہا نا, سیدہ خدیجہ نے آواز دی اپنے غلام سے, سارا سونا یہاں پہ اکٹھا کرو, سارا مال اکٹھا کرو, تمام چدرا جتنے سردار ہیں ان کو پیغام دے دو, نفیسہ جلدی سے پیغام دے دو. جب پیغام ہوا سردار کٹھے ہو گئے سارے. سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں یہ سارا مال میں مصطفیٰ کی نالین سے قربان کرتی ہوں. آ جڑے گھر برباد ہوئے نے نا, جڑیاں بیٹیاں برباد ہو رہی ہیں, طلاق لے کے بیٹھیاں نے, وجہ کی ہے خامند نہ مقابلہ کر دیاں نے. اوے خامند پاویں ککھ دا ہوئے نا, عورت واسطے وہ باعث برکت بھی ہے, تکریم بھی ہے, عزت بھی ہے, فخر بھی ہے. مجھے دیکھو سر کا تاج ہوتا ہے. یہ عورتیں جو گھروں میں پریشان ہیں میری بیٹیاں, وہ سیدہ خدیجہ کی سیرت سے دور ہیں. اگر سیدہ خدیجہ کی سیرت دیکھیں, مال زیادہ تھا ظاہری طور پہ سیدہ خدیجہ کے پاس, مکے کی امیر ترین عورت تھیں, سارا مال اپنے شوہر مصطفیٰ کے قدموں پہ رکھ کے فرمایا
یہ مال محمد کا ہے، میں بھی نوکر محمد کی ہوں۔ آج کوئی بیٹی کوئی بڑے عہدے پہ ہو نا، کوئی مجسٹریٹ بیٹی لگ جائے یا کمشنر لگ جائے یا بینک میں بیٹی مینیجر لگ جائے، مرد تھوڑا کماتا ہو، وہ بیٹی وہ بہو اس کو چاہیے وہ سیرت طیبہ حضرت خدیجہ دیکھے کہ مکے کی سب سے بڑی سردار تھیں جنہوں نے کبھی ککھ دورہ کر کے نہیں ویکھیا۔ آج جب مصطفیٰ سے نکاح ہوا، وہ پاک بی بی نبی کے گھر میں جھاڑو پکڑ کے دے کے فخر کر رہی ہیں، نبی کے کپڑے دھو کے فخر کر رہی ہیں، نبی کا بستر بنا کے فخر کر رہی ہیں، لنگر پکا کے محمد کا انتظار کرتی ہیں۔ آؤن گے تے کھانا ہے نا، انہوں نے آنا ہے تے بولو تے صحیح ہے۔ یہ سنت ہے خدیجۃ الکبریٰ کی، اپنے خامند کا انتظار کرنا۔ اب خامند آئے اس کو بستر سجا کے بنا کے پھبا کے بٹھانا، لوگوں کو پتہ چلے یہ ملکہ ہے اور یہ لاڑا ہے۔ جو عورت اپنے مرد کی عزت نہیں کرتی وہ زمانے میں رسوا ہوتی ہے، وہ عورت کامیاب ہے جس نے اپنے خامند کو سر کا تاج بنایا اور بنا کے سیدہ خدیجہ کی سیرت پہ چلا۔ یورپ کے پیچھے مت چلو، یورپ میں بالکل انسانی حقوق کا وہ پاس نہیں ہے جو اسلام بتاتا ہے۔ اسلام بتاتا ہے بیٹی کا مقام کیا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ کی شان سنو، یہ وہ خدیجہ ہیں، مجھے دیکھو سارے سوکھے ویلے ہر بندہ نال ٹردا ہے۔ میرا جملہ ضائع ہویا، میں نے دکھ لگے گا، پیچھے والے چپ بیٹھے نے۔ سوکھے ویلے ہر بندہ نال ٹردا ہے۔ خدیجہ اس مستور کو کہتے ہیں، اس ماں کو کہتے ہیں، اس بیوی کو کہتے ہیں جو مصطفیٰ کے اوکھے ویلے نال ٹریے۔ اے نہیں فرمایا میں تے بڑی چنگی چدرا رکھی سی، میں جدوں دی آئی ہاں میں تے تواڈے نال پریشان نہ، بلکہ اگر مصطفیٰ کے گھر میں فاقہ ہے، خدیجہ مطالبہ کیتا ہی نہیں میں بھکھیاں جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ یہ اگر بیٹیوں کو سمجھ میں آ جائے نا، خاوند کے مشکل وقت میں جو عورت ساتھ چلتی ہے اصل وہی عورت ہے۔ سوکھے ویلے تے ہر بندہ ہی نال ٹر پیندا نا قبلہ، مشکل وقت میں ساتھ نبھانا، اور ہر موقع پہ حضور کے پیچھے یوں ہاتھ رکھ کے سیدہ خدیجہ فرماتی سونا گھبراؤ نہ، آقا تساں غریباں نال نیکی کر دیو، یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھ دیو، اللہ تانوں کدی کلیا نہیں چھڑے گا۔ یہ عورت کا کام ہے پیچھے کھڑے ہو کے ڈارس بنانا۔ عورت اگر ماں ہے پھر بھی سپورٹ کرتی ہے، عورت اگر بہن ہے پھر بھی سپورٹ کرتی ہے، عورت اگر بیوی ہے اگر سپورٹ نہیں کرتی کوئی بیوی نہیں ہے۔ سپورٹ سے یہ مراد نہیں ہے کہ سسرال سے مال لے کے آئے، نہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کرے یہ بھی سپورٹ ہے۔ یہ میری ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ میرا پیغام بیٹیوں تک پہنچاؤ۔ جو گھر بیٹیاں کہتی ہیں نا کہ شاہ جی میرے خامن کے کاروبار میں برکت نہیں آ رہی، میری بیٹیوں برکت کیسے آئے گی؟ تم اسلام سے دور ہو، اگر برکت چاہتی ہو کھانا بعد میں پکاؤ، وضو کر کے مصطفیٰ پہ پہلے درود پڑھ لیا کرو۔ اور میرے نبی کی حدیث ہے اگر تم چاہتے ہو کہ قرض اتر جائے، گھر میں سورت واقعہ شروع کر لو، یہ قرآن کا 56 نمبر سورہ ہے، سورہ واقعہ، اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتہا کاذبہ، یہ بیٹیاں پڑھنا شروع کریں۔ ہر بیٹی پڑھے باپ کے رزق میں برکت ہوگی، ہر نوں پڑھے شوہر کے رزق میں برکت ہوگی، ہر بہن پڑھے بھائی کے رزق میں برکت ہوگی۔ استغفر اللہ ربی کا ورد کرو، نماز کے پابند ہو جاؤ۔ صبح اٹھ کے اگر ٹک ٹاک دیکھنی ہے، فیس بک دیکھنی ہے، پھر کہتے ہیں برکت نہیں ہو رہی، برکت کہاں سے آئے؟ صبح اٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت ہو گھر میں۔ وہ جو بڑی ماں ہوتی تھی ہماری مائیں، وہ صبح اٹھ کے قرآن کی زیارت کرتی تھی۔ آج سیدہ خدیجہ کی سیرت سے ہم دور ہیں۔ اگر آج آپ چاہتے ہیں نا کہ آج ہمارے شرازے نہ بکھنے، اولاد نیک ہو جائیں، سیدہ خدیجہ کی سیرت میں عمل کرنا ہوگا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے دھوپ میں، دکھ میں، ٹینشن میں حضور کا ساتھ دیا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے حضور کے یعنی وہ جو
3 سال کی قید تھی. کون سی بلا؟ شیب ابی. کتنے سال؟ سارے بولو. حضور کو کفار نے قید کر دیا, کھانا پینا بند ہے. مجھے دیکھو سارے پتے اور پانی کھا کے گزارا ہوا. اور جو وقت کی بادشاہ اور سردارہ تھی, ملکہ تھی, جن کا نام خدیجہ تھی, وہ دوڑی نہیں ہے کہ یہ حضور اب آپ جانے اور یہ جانے, میں کیوں نہ. بلکہ حضور نے فرمایا خدیجہ اگر آپ جانا بھی چاہتی ہیں تو آپ چلے جائیں, کیونکہ آپ کا قبیلہ بڑا اعلیٰ الگ قبیلہ ہے, یہ ان کی لڑائی ہمارے ساتھ ہے, قبیلہ بنو ہاشم سے, آپ جا سکتی ہیں. کتابوں میں آتا ہے سیدہ خدیجہ کے حضور اوکھے ویلے یار نو کنڈ کر کے مصطفیٰ نو بولو جسے سمجھ آ رہا, میں محمد کی عاشق ہوں. نبوت کا اعلان تو بعد میں کیا حضور نے. مجھے دیکھیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے مال سارا تقسیم کیا, کب؟ جب حضور نے اعلان کر دیا نبوت کا, سامنے جنت نظر آ رہی ہے. شک نہیں ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے بانٹنے میں, شک نہیں ہے. بابا جی جب جنت سامنے نظر آئے, مصطفیٰ نبوت کا اعلان کریں, تب جو مال تقسیم کرے وہ سارے صحابہ ہیں یا ابو بکر ہیں. ابھی محمد نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا, خدیجہ کو جنت کا لالچ بھی نہیں ہے, بلکہ جمال یار پہ سب کچھ لٹا دیا. جمال مصطفیٰ پہ, رخ مصطفیٰ پہ ہے. ہاں ہاں تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا, جنوں ویخ کے چن شرماوے, اور بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متم بے ادبی ہو جاوے. جے جاوے سونا سیر کرن نو سارا عالم سیس نواوے, جے پاوے ہاتھ پھلاں وچ سونا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے, آزم ایڈا سونا ماہی منو کدرے نظر نہ آوے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ وہ ذات ہے. حضور زندگی میں کبھی صحابہ کو ڈانٹ بھی دیتے, حضور ناراض بھی ہو جاتے. پڑھیں لکھتے ہیں حضور ناراض بھی کبھی ہو جاتے, ویسے ہوتے نہیں تھے میرے آقا ناراض, لیکن ہو جاتے. واحد سیدہ خدیجہ ہے جن کی زندگی میں حضور نے کبھی سیدہ خدیجہ کو جھڑکا نہیں ہے, کبھی ناراض نہیں ہوئے. سیدہ خدیجہ کی وفاداریاں, حضور سے وہ محبتیں, وہ مجھے دیکھیں سارے دین پہ خرچ کیا. سیدہ خدیجہ کا سارا مال دین پہ لٹ گیا, سارا مال حضور سے پہ وار دیا. سیدہ خدیجہ وہ وفادار رسول اور حضور کی طبیعت سے آشنا, اور حضور کے غم کے دور میں ساتھ نبھانے والی, یہ وہ پاک خاتون خدیجۃ الکبریٰ کہ اللہ اکبر. جب حضور کو پتہ چلا نا سرکار دو عالم کو کہ خدیجہ آج علیل ہے, تو میرے آقا جلدی سے گھر آئے, آ کے سیدہ خدیجہ کو اپنے پاس یوں چار پائی پہ بیٹھ کے فرماتے ہیں آج طبیعت کچھ علیل ہے. یوں ہاتھ باندھ کے خدیجہ فرماتی ہیں علی جا آج آپ کی خدیجہ مسافر ہونے والی ہے. آقا ایک عرض کروں, بنتی ہے کہ خدیجہ سے اگر کوئی کمی ہوئی ہو آپ کی خدمت میں تو خدیجہ کو معاف کر دینا. میرے دوستو یہ بڑا مقام ہے. سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں محمد کی تکریم میں, عزت میں, مصطفیٰ تیری خدمت میں مجھ کنیز سے کوئی کمی ہوئی ہو تو معاف کر دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرماتے ہیں خدیجہ میں بھی تم پہ راضی ہوں, میرا اللہ بھی تم پہ راضی ہے. آپ کو پتہ یہ خدیجہ کون ہے؟ میں بتاؤں اگر آپ جاگ رہے ہیں؟ چلے نہیں بتاتا, آپ تھک گئے ہیں, آپ تھک گئے ہیں, ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے, بس میں آخری مراحل پہ ہوں. یہ وہ خدیجہ ہیں کہ گھر سے چلی قبلہ, حضور کو بھوک لگی ہوئی ہے, حضور باہر تشریف فرما ہے, میرے آقا غاروں میں قرآن کا نزول ہو رہا ہے, سیدہ خدیجہ کھانا بنا کے پیک کر کے با پردہ ہو کے مصطفیٰ کی طرف جا رہی ہیں, میں حضور کو کھانا کھلانے جا رہی ہوں. جب حضور کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں تو حضور یوں مسکرا کے فرماتے ہیں وہ میری خدیجہ آ گئی. سیدہ خدیجہ یوں قریب ہو کے نا نبی پاک کے قدموں کو یوں ہاتھ لگاتی, قدموں کو ہاتھ لگا کے یوں بوسہ لیتی, قدموں کو ہاتھ لگا کے یوں بوسہ لیتی. میری بیٹیوں کو پیغام ہے میرا, آپ نے خامن کے قدم چوما کرو,
آپ نے خامن کے ہاتھ پہ بوسہ دیا کرو جب آئیں. جب خامند آئے اٹھ کے کھڑی ہو جایا کرو. تمہاری شان میں کمی نہیں آئے گی, بلکہ فرشتے اور حوریں تم پہ رشک کریں گے کہ تم اس سیرت پہ ہو جو محمد کی بیٹی کی سیرت ہے. قبلہ آج گھر کیوں برباد ہو گئے؟ ہم سیرت طیبہ سے دور ہو گئے, ہم انا پرست ہو گئے, ہم ہوس پرست ہو گئے, ہم شیطان کو راضی کرنے لگے. یہاں پہ حضور کی بارگاہ میں سیدہ خدیجہ آتی ہیں کھانا لے کے. آپ مسکرا کے فرماتے ہیں خدیجہ میں بتاؤں تم بعد میں آئی ہو, جبریل پہلے آیا ہے. بولے میرے ساتھ سارے. کہا یا رسول اللہ جبریل کا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا جب تم کھانا لے کے آ رہی تھی اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے, جبریل جا میرے حبیب سے کہو اللہ خدیجہ کو سلام کہتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میرے دوستو, جو عورت اپنے خاوند کی تابع دار ہو اللہ کے ہاں اس کا مقام ہوتا ہے, اللہ اسے اجر بھی دیتا ہے, رزق بھی دیتا ہے, اور حوریں اس کی خدمت کے لیے ہیں جنت میں. جب یہ بات کہی نا کہ یا رسول اللہ اپنی خدیجہ پہ راضی رہیے گا, مجھے معاف کیجئے گا, حضور نے فرمایا اے خدیجہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. ہیں تو فرمایا یا رسول اللہ ایک گزارش اور ہے. فرمایا خدیجہ بات کرو نا. فرمایا یا رسول اللہ آقا جب میری روح پرواز کرے نا آپ دائیں بائیں نہ ہو جائیے گا, آقا میرے چہرے کے سامنے رہیے گا. خدیجہ کی آخری خواہش یہ ہے روح نکلتی ہو چہرہ ودھا سامنے ہو. آپ میں سے جس کی یہ خواہش ہے اونچا کہو ذرا. حضور نے فرمایا خدیجہ میں نہیں کہیں جاتا, میں یہیں بیٹھا ہوں. فرمایا پھر ایک تیسری بات عرض کروں, آخری باتیں ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. خدیجہ جلدی بات کرو نا. کہا آقا باقی بیٹیوں کی تو شادی کر دی ہے, ایک ننھی سی کلی ہے وہ میرے بغیر روئے نا. آقا آقا اکیلے نہ سونا, میری بیٹی زہرا کا خیال کیجئے گا. مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا خدیجہ زہرا تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے, تم نہ رونا نا خدیجہ, تم رونا نا, میں بڑا خیال کروں گا, میں محمد زہرا سے بڑا پیار کرتا ہوں, کرتا رہوں گا, گھبرا نہ تو خدیجہ, تو بالکل بے فکر ہو کے مالک کی بارگاہ میں پہنچ جا. اب یہ باتیں کرتے کرتے ادھر سے سیدہ زہرا کا آنا ہوا. پاک خدیجہ طاہرہ نے آیت تطہیر کی مالک سیدہ زہرا کو آواز دی. فرمایا فاطمہ, دوڑتی ہوئی ننھی شہزادی بی بی فاطمہ اپنی اماں سیدہ خدیجہ کے پاس آئی, یوں بازو بلند کیے, بازو بلند کر کے سیدہ زہرا کو سینے لگا کے آخری پیار کیا. سیدہ خدیجہ نے سیدہ زہرا سے پیار کیا, کبھی ماتھا چومتی ہیں, کبھی رخسار چومتی ہیں, اور سر پہ پیار رکھ کے نا یوں دوپٹہ دے کے فرماتی ہیں اے میری زہرا اپنے بابے کی کملی کا حیا کرنا, اپنے بابے کو کبھی پریشان نہ کرنا. میری بیٹی تیرے بابے پہ بڑے ذمہ داریاں ہیں, اللہ کے دین کا کام کرنا ہے تیرے بابا نے. اب چھوٹی سی ننھی شہزادی سیدہ زہرا ساتھ سنتی ہیں, ساتھ آنکھوں سے روتی ہیں, رو کے کہتی ہیں ماں آپ جا رہی ہیں؟ فرمایا مجھے اللہ نے بلایا ہے, میں اللہ کے حضور جا رہی ہوں, میرے محمد کو اکیلے مت چھوڑنا. میری بیٹی زہرا خیال کرنا, بابے کا خیال کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بیٹی کو وصیتیں فرمائی, نصیحتیں فرمائی, اور یہ وہ بیٹی ہے جس نے زہرا بن کے بتایا میری ماں خدیجہ ہے. نہیں آپ بولے حسن دے کے بتایا ان کی نانی خدیجہ ہے, حسین دے کے زمانے کو بتایا, اور جس کے بچے نیزے کی نوک پہ بھی قرآن پڑھیں ان کی نانی کو خدیجہ کہتے ہیں, ان کے دادے کو ابو طالب کہتے ہیں.
یہ وہ طاہرہ کی بیٹی طاہرہ، یہ وہ مصطفیٰ کی شہزادی کی ماں، یہ وہ بی بی پاک ہیں جن سے مصطفیٰ کی نسل پاک چلتی ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو لاکھوں سلام، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ کہیں سارے حق گزارے رفاقت پہ، یہ آپ نے کہنا ہے اگلا جملہ، لاکھوں آپ نے کہنا ہے، حق گزارے رفاقت پہ، یوں ہاتھ اٹھا کے کہیں حق گزارے رفاقت پہ، نہیں آواز کم ہے باہر والے چپ ہیں، حق گزارے رفاقت پہ، حق گزارے رفاقت پہ، حق گزارے رفاقت پہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ پہ، زہرا کی اماں پہ، حسنین کی نانی پہ، وفادار رسول پہ، یہ وہ بی بی پاک ہے میرے دوستو۔ سیدہ خدیجہ کا ٹاپک ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین پہ جتنا مال لگا ہے یا ابو بکر صدیق کا لگا ہے یا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا لگا ہے، اور جتنی اولاد کا خون بہایا گیا ہے، جتنی اولاد قتل ہوئی ہے، دین پہ لٹی ہے، کٹی ہے، اسی بی بی کی اولاد ہے۔ اور یہ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ جی تو آؤ اس گھر سے پیار کریں، اس در سے پیار کریں۔ سیدہ خدیجہ کے بطن سے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راضیہ مردیہ قاریہ عالمہ مصطفیٰ کی بیٹی سیدہ زہرا۔ اور امام ترمذی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب بھی زہرا آتی نبیوں کے امام استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ کیا مقام ہے، مجھے دیکھیں سارے، اور یہ پوری ذمہ داری ہے میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں ذمہ دار ہوں اپنے جملوں کا، میں دکھا سکتا ہوں۔ رسول عربی جب سیدہ زہرا آتی نا، سیدہ خدیجہ کی بات مصطفیٰ نے یوں پلے باندھی کہ یوں زہرا سے پیار کر کے بتایا کہ جب سیدہ زہرا آتی تو حضور اٹھ کے کھڑے بھی ہوتے، یوں ہاتھ پکڑ کے زہرا کا ہاتھ مصطفیٰ چوم لیا کرتے تھے، اپنی بیٹی کا ماتھا مصطفیٰ چومتے، پھر جہاں پہ حضور خود بیٹھتے وہاں پہ سیدہ کو بٹھاتے۔ وہ آپ باہر والے چپ ماشاءاللہ رہ گئے، کوئی بات نہیں، کوئی بات، آپ کا چپ رہنا بنتا ہے۔ مصطفیٰ خود اپنی جگہ پہ بٹھا کے نا کبھی ماتھا چومتے کبھی ہاتھ چومتے۔ خدیجہ نے کہا تھا نا زہرا سے پیار کرنا، اور فرمایا اعلیٰ نکاح کرنا، اعلیٰ شادی کرنا۔ اب نبی نے اعلیٰ شادی کی، تسی نہیں بولے اعلیٰ وار محمد لبیا، اور جو وار ڈھونڈا تو انہوں تو پتہ ہی ہونا نا زہرا کے وار کا، جس کو پتہ ہے کہے یا علی، نہیں مردوں کی طرح کہو یا علی، پھر کہو یا علی۔ خدیجہ کے داماد کو شیر خدا کہتے ہیں۔ اب سنو جملے، بس آخری جملے ہیں، سن لو بس۔ جس کا داماد شیر خدا ہو، جس کا پوترا جنت کا سردار ہو، بولو جس کا لاڑا نبیوں کا امام ہو، جو حوران ملک اور جنت کی حوروں کی جب آخری وقت تھا نا، نبی پاک نے یہ خوشخبری سنائی، میں خدیجہ جی آقا، میں جویں تو ایتھے میری بیگم ہے نا، میری بیوی ہے، قیامت اچوی جنت اچوی خدیجہ تو دور نہیں ہوگی، تو محمد نکاح۔ اور حضرت بی بی اما عائشہ ام المومنین صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، آپ فرماتی ہیں میں نے کیا دیکھا، تھکتے نہیں گئے، ٹائم مجھے مک گیا پر میرا دل خدیجہ پاک کی شان ہے، اور باہر والے کچھ پریشان تو نہیں بیٹھے۔ ماہ رمضان ہے، سیدہ خدیجہ کی شان ہے، 5 منٹ اور پڑھنا چاہتا ہوں، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ۔ آپ سارے راضی ہیں نا جی؟ میں دیکھوں نعرہ تکبیر، نہیں بندے کچھ نعرہ تکبیر، اور باہر والے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں اچانک ایک بڑی عورت اندر آتی ہوئی میں نے دیکھی،
تو حضور یوں تکیہ لگا کے بیٹھے تھے. حضور کی جب یوں نظر پڑی تو نبیوں کے امام جلدی سے اٹھ کے وہ بڑی بی بی جو تھی اس کے یوں دونوں ہاتھوں سے ہاتھ پکڑے مصطفیٰ نے, وہ بڑھیا کو لے کے آئے. وہ جو تکیہ تھا نا وہ ادھر اس کو بٹھا کے خود پاؤں والی جگہ پہ جسے پواندی کہیں دن وہاں پہ بیٹھ کے نا ان کو دبانا شروع کر دیا. حضرت خدیجہ فرماتے ہیں کوئی عام بی بی نہیں, کوئی وڈی بی بی ہے. آپ فرماتے ہیں میں قریب ہوئی, میں نے کہا حضور یہ کون ہے؟ فرماتے ہیں جلدی سے اچھا کھانا لے کے آؤ, اچھی چیزیں لاؤ, یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ آئی ہے. اب خدیجہ فرماتی کہ میں نہیں ان کو جانتی یا میں نہیں مانتی, مجھے نہیں پتا یہ کون ہے, یہ کون سا مجھے بیاہ کے لائی ہیں. یہ جو آج کل عورتیں باتیں کرتی ہیں, یہ بیڑا غرق اسی لیے ہو رہا ہے, ادب نہیں کر رہے بڑوں کا. جب یہ خامند نے کہا نا مصطفیٰ نے, اب خدیجہ پاک نے پورے محبت سے کھانا خلوص سے, اندر کھانے میں ذائقہ کب آتا ہے؟ جب خلوص سے بنتا ہے ذائقہ خود ہی آ جاتا ہے. جب کھانا پکاتے ہوئے بندہ آوازار ہو, جو عورت کھانا پکاتے ہوئے آوازاری سے افطاری بنائے سحری بنائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. جو خوش ہو کے سحری اور افطاری کراتی ہے اللہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے. یہ بڑی مہربانی ہے ہماری بیٹیوں کی. ماہ رمضان میں بیٹیوں کو میرا پیغام ہے, میں فقیر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. رات کے 2 بجے جو بیٹیاں اٹھ کے پراٹھے بناتی ہیں, ہمارے لیے سحری کا انتظام کرتی ہیں, اللہ جانے حوران غلمان جنت میں ملائکہ ان پہ کتنا رشک کرتے ہوں گے. اور میں تول نہیں سکتا جو روزے کی سحری کا بیٹی اہتمام کرتی ہے, اللہ اس پہ کتنا راضی ہوتا ہوگا. یہ بالکل ان بیٹیوں کو جو افطاری اور سحری کا اہتمام کر. سیدہ خدیجہ نے کھانا لے کے نا یوں پیش کیا تو کہا نہیں ہے حضور نے, سیدہ خدیجہ کے دل میں آیا. آپ اندر چلی گئیں, اندر سے خوبصورت کپڑے, تحفے, سونا, زیور, مال یوں رکھنا شروع کر دیا. اب حضور یوں دیکھ رہے ہیں, مصطفیٰ نے کہا بھی نہیں, خدیجہ کو پتا ہے محمد کیا چاہتے ہیں. میرے بچوں, عورت وہ ہوتی ہے کہ بغیر خامند کے کہے وہ کر ڈالے جو وہ چاہتا ہے. مجھے دیکھو سارے, جب بیٹی آئے نا, بیٹی گھر آئے تو خامند کو کہنا نہ پڑے کہ میری بہن آئی ہے تو کچھ کر نہ. نیک عورت وہ ہے, مرد کا دل جیتنا ہے, یہ طویل دھاگوں سے نہیں جیتا جائے گا. مرد کی ماں کا تم خیال کر لو, اپنے خامند کی بہنوں کا خیال کر لو, دیکھو تمہارے خامند کے دل میں تمہاری عزت اور مقام بڑھنا شروع ہو جائے گا, اور یہ اللہ کے حضور بھی تمہارا مقام ہوگا. حضرت خدیجہ جب طائف دیے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس خدیجہ بیٹھ گئیں. اب یوں دبانا شروع کیا. مصطفیٰ نے یوں عرض کیا, آقا اماں جان, یہ خدیجہ, سر پہ پیار دیا حلیمہ سعدیہ. کافی عمر کی تھی سیدہ حلیمہ, بہت عمر کی تھی. جب حضور اٹھی ہیں, نبیوں کے امام ساتھ لے کے جا رہے ہیں. جی یہ ہمیں پیغام سیرت طیبہ سے ملتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری بیٹیوں کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی پیروی, ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.